بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ اے اہل کتاب، اپنے ذہن کو دین کے بارے میں تجزیہ تحلیل کرنے والا بنائے، اپنی عقل کو عادی بنائے دینی معاملات میں۔ یاد رکھیے، تقدس کے نام پر انسان اچھے اچھے بندے عقل سے فارغ ہو جاتے، جرأت نہیں کرتے سوچنے کی، جبکہ آپ کو اللہ نے جو کتاب دی ہے قرآن، وہ بھری پڑی ہے عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ اللہ بات کرتا ہے پھر کہتا ہے عقل استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جب میری آیات بھی ان کے سامنے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے اس میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنی قیمتی چیز ہے عقل۔ اور میں کئی بار وہ روایت سنا چکا، اصول کافی کے شروع میں ہے بالکل، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لی۔ تمثیلی زبان ہے۔ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے عقل، دوسری ہے دین، تیسری ہے حیا۔ بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے میری آیات پر، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فرمایا کہ آدم آپ ان میں سے ایک چیز رکھ لیں، 2 نہیں رکھ سکتے، 3 نہیں رکھ سکتے۔ آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے دین کو اور حیا کو کہا کہ تم نے دیکھا آدم نے عقل چن لی، اب تم دونوں چلو میرے ساتھ واپس۔ دین نے اور حیا نے جبرائیل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور جب پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ تم دونوں نے وہی رہنا ہے جہاں عقل ہو، جہاں عقل ہوگی وہی دین ہوگا، ورنہ دین کے نام پہ کوئی اور ڈھونڈی چیز جو ہے نا وہ اپنائی ہوئی ہوگی۔ جیسے آج کل بہت ساروں کا دین ہے، دین بھی ہے لیکن کسی کا دل نہیں کرتا اسے دیکھ کے قریب آنے کو۔ اسی طرح حیا بھی وہی رہے گی جہاں پر عقل رہے گی۔ لہذا یہ لفظ آپ یاد رکھیں، لستم علی شیء، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، تم بے بنیاد، کوئی بنیاد نہیں تمہاری، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کر۔ یہ بات کہی اور پھر اللہ فرماتا ہے لیکن اے رسول چونکہ یہ ہے کرپٹ، لہٰذا یہ قرآن کا نزول ان کو اور دشمنی میں اضافہ کرے گا، ان کو اور زیادہ چالیں چلیں گے اور ان کو آگ لگے گی۔ توجہ فرمائیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ لَيَزِيدَنَّ 3 دفعہ تاکید ہے، یقیناً 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 زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے کثیر تعداد کو کیا زیادہ کر دے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہوا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ قرآن یعنی یہ قرآن ان کو یقیناً زیادہ کر دے گا، ان میں سے بہت ساروں کو کس چیز میں زیادہ کر دے گا؟ طغیانا و کفرا، طغیان سرکشی، اور آگ لگے گی ان، اور ان کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ بڑی خطرناک بات کہ جب انسان کہے کہ میں نے حق کو نہیں ماننا، اس کے بعد جتنا جتنا حق اس کو پتہ چلتا ہے اتنی اتنی اس کی بدبختی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک چیز کا انکار، دوسری کا انکار، تیسری کا انکار، چوتھی کا انکار، اور پھر یہ اس کا کفر اس کے اندر جڑیں مضبوط کرتا جاتا ہے، حق کی مخالفت اب اس کا
بس نہیں چلتا کہ اگر کبھی سوچے بھی کہ میں مان لوں، کیوں؟ سارے لوگ جن کو اپنے ساتھ گمراہ کیا ہے وہ کہیں گے تو اتنا بے وقوف تھا، اپنے آپ کو سیاح، ساری شخصیت حاصل ہے، پھر انسان کی انا جڑ جاتی ہے اس انکار حق کے ساتھ۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے کثیر لوگوں کو کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ کر دے۔ اللہ خود ہی بتا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے جب تک تم تورات اور انجیل اور یہ جو اب نازل ہوا قائم نہ کرو تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ خود اس بات سے ان کو کتنی آگ لگی ہوگی، ہم بے وقوف ہیں، ہمارے عالم جو ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہماری انسلٹ نہیں کر دی انہوں نے، آگ لگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اینٹ پہلی ٹیڑھی رکھی ہوئی۔ انہی میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے اور کہا کہ تورات کو جو مانتا ہے اس کو قرآن ماننا پڑے گا، انجیل کو جو مانتا ہے اس کو قرآن ماننا پڑے گا۔ یہ تو بالکل وہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نجاشی جو تھا حبشہ کا، ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا، جب پہلی ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، جب یہ پھر مکہ کے سرداروں کا وفد وہاں پر گیا اور کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ بھاگے ہوئے، ان کو واپس کرو، اس نے بلایا مسلمانوں کو اور وہاں پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ جب اس نے کہا نا تم اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، جب سورہ مریم، اب یہ جو تھا کیونکہ نیک تھا، بے کرپٹ اور متکبر بادشاہ نہیں تھا، ورنہ کرپٹ اور متکبر لوگوں کو وہ عرب کے کرپٹ اور متکبر زیادہ اپنے جیسے لگتے ہیں، پسند آتے ہیں کہ یہ اپنا ہم نوالا ہم پیالہ یہ زیادہ ہے۔ یہ جو مسلمان لٹے ہوئے اور غریب وہاں سے آئے تو یہ تھوڑی اچھے لگتے، لیکن چونکہ نیک تھا۔ دیکھیے نیکی کیا کرتی۔ جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی تو اس نے ایک لائن کھینچی زمین پر نجاشی نے اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے میں اس لائن سے زیادہ فرق نہیں، اور یہ یعنی اندر سے ایمان لے آیا تھا۔ لہذا جب نجاشی دنیا سے گیا، اللہ کی طرف سے رسول پاک کو خبر دی گئی کہ نجاشی دنیا سے چلا گیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ آج اللہ کا ایک بڑا مومن بندہ دنیا سے رخصت ہے۔ یہ اندر کی نیکی ہوتی ہے جو باہر سے آنے والی نیکی کی شناخت کا سبب بنتی ہے۔ بے ایمان کبھی نیکی کی شناخت نہیں کرتا، مخالفت کرتا۔ جو سنتے ہیں نا جب آخری امام آئیں گے تو بہت سارے اپنے مخالف ہو جائیں گے، وجہ یہی ہوگی، وہ یہودیوں کے عالموں والی وجہ ہوگی، کرپشن، بے ایمانی، من گھڑت تحریف شدہ نظریات۔ اور امام نے کرنا کیا؟ اسی قرآن کو جیسا ہے آ کر لاگو کریں گے۔ تو جن کے مزاج ہی نہیں ملتے قرآن مجید سے، وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ہم نے 60 سال دھوپ میں بال سفید کی، ہم نے جھک ماری ہے، اتنی ہم نے ریسرچ کی، اتنے ہم نے آرٹیکل لکھے، ہم نے کتابیں لکھی، ہم نے جھک ماری ہے۔ یہ ہوگا اس امام کے زمانے میں بھی، وہی بچیں گے اللہ کی کتاب۔ وہ جب امام کی باتیں سنیں گے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے۔ جس طرح اہل کتاب جو واقعاً تورات پر ایمان رکھتے تھے اور جڑے ہوئے تھے اور انجیل کے ساتھ، جب انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے آیات سنی، یہ چند آیات کے بعد وہ آیت آ گئی کہ اے رسول آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کیسے پہچان لیا حق کو؟ کیا فرق ہے دوسروں میں اور ان میں؟ یہ فاسق نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، یہ نیک تھے۔ اب اندر کی پاکیزگی نے رسول اللہ کی پاکیزگی کو فوراً پہچان لیا۔ اس جو تورات کی روح تھی رسول اللہ کی زبان سے آیات قرآن سن کے انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے بالکل، اور فوراً کہا ہے پروردگار ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم اس رسول پر ایمان لے آئیں۔ لیکن دوسرے اللہ کہہ رہے ہیں ان کا طغیان اور کفر ہی بڑھے گا اس قرآن سے۔ اس بات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ یہ کیوں ہے۔ یہ ہدایت اور گمراہی کے جو قانون اللہ نے بنائے ہیں، کہا تم اگر گندے ہوگے تو یاد رکھو کہ پھر تم نے گمراہی ہوگی، تم نے حق کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ حق کا ٹیسٹ ہی تمہیں کڑوا لگے گا، تم اس طرف نہیں آؤ گے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب دیکھیں ڈگری کیا دے دی، فَلَا تَأْسَ، جیسے موسیٰ کو کہا تھا، وہ جو کہہ رہے تھے تو آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، اللہ نے ان کو کیا کہا تھا؟ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں پر افسوس نہ کریں، آپ ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ یا رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے
فلا تأس علی القوم الکافرین. رسول اللہ غمگین ہوتے تھے کہ یہ تو میرا انتظار کر رہے تھے، اب کیوں یہ رویہ یہ کر رہے ہیں، کیوں جان بوجھ کے انکار کر رہے حق کا. درد رکھتے تھے، تڑپ رکھتے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ فلا تأس علی القوم الکافرین، ان جنہوں نے حق کا انکار کرنا ٹھان لیا ہے آپ ان پر غم نہ کریں. اللہ العلی العظیم.